أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. میرے عزیزو پیارو بزرگو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 4 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ جو ہے سورہ نور کا 8واں رکوع ہے، 4 آیتوں پر مشتمل، آیت نمبر 58، 59، 60 اور 61۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو جو غلام لونڈیا تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کرے۔ اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور نمبر 3 اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اس سے پہلے پیچھے آیت نمبر 27، 28، 29 میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے مسلمان اس حکم پر عمل کرنے لگے تھے، لیکن کسی گھر کے غلام بادیوں اور نابالغ لڑکے لڑکیوں کو چونکہ بکثرت گھروں میں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے وہ اس حکم کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے کہ یہ لوگ کسی کے گھر میں ایسے وقت بلا اجازت داخل ہوئے جو اس کے آرام اور تنہائی کا وقت تھا، جس سے نہ صرف یہ کہ ان کو تکلیف ہوئی بلکہ
بے پردگی بھی ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کم از کم 3 اوقات میں ان لوگوں کو بھی بلا اجازت گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں عام طور سے انسان تنہائی پسند کرتا ہے اور بے تکلفی سے صرف ضروری کپڑوں میں رہنا چاہتا ہے، اور ایسے میں کسی کے اچانک آ جانے سے بے پردگی کا بھی احتمال رہتا ہے۔ البتہ دوسرے اوقات میں چونکہ یہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے ان کو بلا اجازت بھی چلے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ کتنا پاکیزہ معاشرہ ہے اور کتنے پاکیزہ حکام ہے جو شریعت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ واقعی اگر ہم شریعت کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں تو ہماری معاشرت کتنی پاکیزہ بن جائے۔ عام طور سے جو ہے دوسرے معاشرے میں ان کے کلچر میں یہ ہے کہ وہ جب ملتے ہیں ہائی ہلو گڈ مارننگ وغیرہ یہ سب ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آپ اپنی بات کا آغاز کریں۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اچھا، اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ایک تو دعا بھی ہے، اور دین جو ہے اس پر 30 نیکیاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جو ہے آپ کو ملتی ہے۔ اور سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا کمپلسری ہے، واجب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس میں بھی یہ طریقہ بتلایا کہ کوئی انسان اگر السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کا جواب بہتر طریقے سے دو، وعلیکم السلام صرف نہ کہو بلکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کسی کے گھر میں جانے سے پہلے بھی اجازت لیں، وہاں پر السلام علیکم کہیں، بیل ماریں، یا آج کل فون وغیرہ ہے فون کریں، ایسے ہی نہ چلے جائیں، یہ سب ساری چیزیں۔ اور پھر دین جو ہے جو غلام باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، جن کا آنا جانا رہتا ہے، گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ ہیں ان کا آنا جانا رہتا ہے، تو انہیں بھی کہا گیا ہے کہ ان 3 اوقات میں تم بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ باقی ان اوقات کے علاوہ جو ہے چونکہ تنہائی کا وقت نہیں ہوتا ہے اور بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس میں انسان بے تکلفی کے ساتھ نہیں رہتا ہے، تو اس میں پھر بعد میں جو ہے تمہاری ضرورت ہے آپس میں آ جا سکتے ہو۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، آگے اللہ فرماتے ہیں اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ بچے بھی اگر ایون کہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں جاتے ہیں تو انہیں بھی پہلے اجازت لینی چاہیے، نوک کرنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے، اندر سے جواب آوے ابا حضور میں آ جاؤں، امی حضور میں آ جاؤں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے، اس طرح سے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور اللہ فرماتے ہیں جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلا چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھے تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہر بات جانتا ہے۔ یہ ان بوڑھی عورتوں کا حکم ہے جن کی طرف نہ کسی کو رغبت ہوتی ہے، نہ میلان ہوتا ہے، نہ وہ نکاح کے قابل ہوتی ہے۔ ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ عام عورتیں غیر محرموں کے سامنے جانے کے لیے جو چادر یا برقع وغیرہ استعمال کرتی ہیں، یہ بوڑھی عورتیں ان کے بغیر بھی نامحرم مردوں کے سامنے جا سکتی ہیں، بشرطے کہ بن سنور کر اور سنگار کر کے نہ جائے۔ جیسے اپنے بچے کے سامنے جا رہی ہے ماں، بن سنور کے سج کے نہ جاوے، اگر پردہ وغیرہ نہیں ہے یا چادر وغیرہ سر پر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ بن سنور کے نہیں جا رہی ہے اور بہت ایج ہو گئی ہے، پھر اپنے کسی محرم کے سامنے، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے اگر جا رہی ہیں بغیر سر کھلا رکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہے شریعت کہتی ہے کہ وہ نامحرم مردوں کے سامنے جا سکتی ہیں، بشرطے کہ بن سنور کر اور سنگار کر کے نہ جائیں۔ اس سہولت کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان کے لیے بھی احتیاط اس میں ہے کہ وہ بھی دوسری عورتوں کی طرح پردہ کریں، لیکن اس کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے اجازت اور گنجائش تو ہے، لیکن جو ہے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بھی جو ہے اس سے عورتوں کی طرح پردہ کریں۔ آگے اللہ فرماتے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج،
نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو۔ ان آیات کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ بعض افراد جو نابینا یا پاؤں سے معذور یا بیمار ہوتے تھے وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے اس لیے شرماتے تھے کہ شاید دوسروں کو ان کے ساتھ کھاتے ہوئے کراہیت محسوس ہو، اور بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ جگہ گھیر لے یا نابینا ہونے کی بنا پر دوسروں سے زیادہ کھا لے۔ دوسری طرف صحت مند لوگ بھی بعض اوقات یہ خیال کرتے تھے کہ کہیں یہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ نہ دے سکے، کم کھائیں اور مشترک کھانے میں سے اپنا مناسب حصہ نہ لے سکیں۔ یہ احساس ان حضرات کے دل میں اسلام کے ان احکام نے پیدا کیا تھا جن کی روح سے کسی دوسرے کو اپنی طرف سے ادنا سی تکلیف پہنچانا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز مشترک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کی تاکید کی گئی ہے۔ ان آیات نے یہ واضح فرمایا کہ بے تکلف مقامات پر اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ عرب کے لوگوں میں یہ عام رواج تھا کہ ان کے گھر میں آنے والے یہ رشتہ دار جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کے گھر سے کچھ کھا لیتے تو وہ نہ صرف یہ کہ برا نہیں مناتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ جب یہ حکام آئے کہ کسی کی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، تو بعض صحابہ یہاں تک پرہیز کرنے لگے کہ اگر کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جاتے اور اس کے بیوی بچے ان کی کچھ خاطر تواضع کرتے، یعنی پانی وغیرہ رکھتے، سامنے کچھ کھانا وغیرہ رکھتے، چائے پانی وغیرہ جو کچھ بھی جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو ان کو کھانے میں تردد ہوتا تھا کہ گھر کا اصل مالک تو موجود نہیں ہے، جیسے گھر میں ابا نہیں ہے کہ اس کا شوہر نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی اجازت کے بغیر کھانا نہیں چاہیے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ جہاں یہ بات یقینی ہو کہ اصل مالک ہمارے کھانے سے خوش ہوگا وہاں کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے، البتہ جہاں یہ بات مشکوک ہو وہاں یہ حکم نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کا گھر ہو، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں۔ بعض حضرات جب جہاد کے لیے جاتے تو اپنے گھر کی چابیاں ایسے معذور افراد کے حوالے کر جاتے جو جہاد میں جانے کے لائق نہیں تھے، اور ان کو یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ ہمارے گھر کی کوئی چیز اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا لیا کریں۔ اس کے باوجود یہ معذور حضرات احتیاط کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس آیت نے ان کو بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، جب مالک کی طرف سے چابیاں تک آپ کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اجازت بھی دے دی گئی ہے تو اب کھانے میں کچھ حرج نہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں یہ سلام بہت بہترین تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم آپس میں اس کو کرنے لگو تو جو ہے تم میں آپس میں محبت بڑھنے لگے، اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، اور جو ہے جنت میں بھی جب جائیں گے تو جو ہے یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کو سلام ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام کریں گے، جو ہے جس کسی سے ملیں گے آپس میں اسی سے بات چیت ہوگی۔ اس لیے یہ ہمارے کلچر کی، ہمارے معاشرے کی ایسی کڑی ہے جو ہم سے کٹ نہیں سکتی، ہم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے جب بھی کسی سے ملے کوئی مسلمان آدمی سے تو پھر اس وقت ہمیں جو ہے سلام کرنی چاہیے۔ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور کوئی ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، یا کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو، یا کوئی قضائے حاجت میں ہو، یا کوئی سویا ہوا ہو، یا کوئی بھی ایسا کام
کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی توجہ نہ ہو سکے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ احکام مستثنیٰ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی غیر مسلم اگر ہمیں سلام کر دے تو اس کا جواب صرف وعلیکم کہہ کے دینا ہے، اور ابتدا میں اس کو سلام نہیں کرنا ہے۔ پھر اس وقت جو ہے آپ یہ سب ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہو، ہائی سر، گڈ مارننگ، یہ وہ سب ساری چیزیں، لیکن اس میں جو ہے باقی جو دوسروں کا طریقہ ہے جیسے ہندوؤں غیر مسلموں کا کہ نمستے، نمسکار وغیرہ، اس سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ کہنا ہی درست نہیں ہے، یہ کہنا ہی جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نمسکار اور نمستے کا حکم آپ پڑھ لیں، جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنا مستق، اپنا سر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں۔ اس لیے کتنا پیارا اللہ نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ جو ہے جس میں عبادت بھی ہے، بندگی بھی ہے، اور جو ہے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کی تعظیم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جاوے۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک رکوع جو ہے اس سورت کا رہ گیا ہے، انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو آئندہ کل اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔